الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مختصر سا درود شریف یہ بھی ہے کہ جس کے پڑھنے سے دیگر برکات کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ درود شریف یہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی۔ آرزوئے حدیث شریف اور درود شریف کی کثرت خطرات سے نجات دیتی ہے، مال و اولاد اور دین و دنیا کی خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ درود شریف کے پڑھنے، سننے اور پھیلانے میں دونوں جہاں کی خیر و اصلاح میں مضمر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و شفاعت کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ درود شریف کی کثرت میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی درود شریف کی کثرت سے ہمیں سکون ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے بھی خوش ہوں گے، اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اور کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے مر جانے کے بعد بھی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ چھوٹا سا تو کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور ہمارے اس عمل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اگر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش و راضی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش و راضی ہے۔ تو بتائیے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے تو ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے، تو آپ اپنی زندگی کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سنوار لیجئے۔ یقین مانیے ہر دکھ درد کی دعا ہے درود شریف، ہر دکھ درد کی دعا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے سارے دکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غموں کو بلانا چاہتے ہیں، تو درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، دل و جان سے پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے آپ کی تمام معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی زندگی میں خواہشات ہیں پوری ہو جائیں گی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی پرسکون ہوگی۔ یہ دنیا ہمیشگی کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ ہمیشگی کی دنیا تو آخرت کی دنیا ہے، اس کے بعد تو کوئی موت نہیں آنی ہے، کیونکہ وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیار سے، محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو نسل در نسل درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہماری دنیا و آخرت کی زندگیاں سنور جائیں گی، اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے ہمیں؟ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حوض کوثر پلائیں، جام کوثر پلائیں گے اپنے پیارے پیارے مبارک ہاتھوں سے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے درود شریف مل کر پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود شریف اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ایسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ اس طرح سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کہ جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں نا، تو زندگی ہے، سانس ہے تو زندگی ہے، سانس زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی ہم پڑھیں، درود شریف بھی ہمارے لیے سانس کے جیسے بن جائے، سانس کی طرح ضروری بن جائے۔ درود شریف ہر پل پڑھیں، ہر پل پڑھیں، جس پل نہ پڑھیں ہم درود شریف تو ہمیں ایسے لگے جیسے جسم میں سے جان نکل رہی ہے۔
ایسے جیسے بدن سے روح نکل رہی ہے، ایسے ہی درود شریف سے محبت کر لیجئے، اس کے پڑھے بنا خود کو ادھورا سمجھیے۔ یقین مانیے درود شریف پڑھنے سے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے، بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی، ساری کی ساری حل ہو جائیں گی الجھنیں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ درود شریف پڑھتا ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہمیں تو اور بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ پیارا محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم تو بڑی خوش قسمت امتیوں میں سے ہیں، بہت زیادہ خوش قسمت ہیں ہم۔ انبیاء اکرام بھی دعائیں کرتے تھے کہ ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے ہوں۔ تو ہم تو ہیں ہی اتنے خوش نصیب کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیارا محبوب ملا، نبی ملا ہمیں پیارا۔ اس لیے تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کی تمام کام کر دیتا ہے، تمام مشکلوں کو آسانیوں سے بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اور بڑی سے بڑی بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی ادھر ادھر جانے کی۔ اس لیے ہم درود شریف پڑھیں، سب مشکلیں آسانیوں میں بدل دی جاتی ہیں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، اور ہمیں دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہمیں دنیا کو راضی نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اپنوں کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی سے خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت ہمیں۔ نماز بہت ضروری ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے، نماز کو پڑھنا بھی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہ گزاریں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت۔ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا بھی ہوگا، تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز بہت ضروری ہے، 5 وقت کی تو نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدقہ کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں پتھر ہے، اس پتھر کو سائڈ پر کر دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے، ایک پتھر کو سائڈ پر کر دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ سب کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا حلم والا ہے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ ہر کسی سے مسکرا کر ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے بچو، ہوا آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر دو، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہنے کے ذریعے ہی دوزخ سے بچو۔ ہمارا کتنا پیارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کاموں پر بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے۔
اگر ہم راستے میں سے پتھر ہٹا دیں تو بھی ثواب مل جاتا ہے، گفتگو میں نرمی کریں تو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز آدمی کے ہر جوڑ کا صدقہ ضروری ہے۔ جو کسی کو سوار ہونے میں مدد دے یا اس کا سامان اٹھوا کر سواری پر رکھوا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نیز اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے جتنے قدم اٹھائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم نیکی کے کاموں کی طرف نہیں آ رہے، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، تو ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے، درود السلام پڑھنا شروع کر دیجیے۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود شریف کو ہی پڑھنا شروع کر دیجیے، یقین مانیے کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، اور اگر شیطان دور ہو گیا تو سارے کے سارے مسئلے تو حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو لازمی جزو بنا لیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر نیک کاموں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز کو، قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سمجھ کر پڑھیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔